حضرات، یونان والے کچھ ساتھی ہیں، یہ کیسٹ چونکہ یونان بھی جائے گی، وہاں لوگ بہت شائق ہیں کہ میں وہاں آؤں، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا اللہ نے چاہا تو۔ سب حضرات جو ہیں یونان میں اور دوسرے ملکوں میں جن تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے، ان کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے، اور جو یہاں سے ایک عشق مصطفیٰ اور اللہ کی توحید کی جو میں ایک شمع روشن کر کے بھیجتا ہوں، میں عاجز ہوں، عاجز انسان ہوں، میرے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ مالک خود پہنچاتا ہے آپ تک، وہ خود پہنچاتا ہے۔ جو اتنے دور سورج سے روشنی یہاں پہنچا سکتا ہے، وہ اس توحید اور رسالت کی روشنی ملک میں نہیں پہنچا سکتا، غیر ملکوں میں سب میں پہنچا سکتا ہے، وہی بھیجواتا ہے آپ کی طرف۔ اور اگر اس میں کوئی بات آپ کو سمجھ آتی ہے، اگر کوئی لطف آتا ہے، تو یہ بھی میرے کریم کا کرم ہے، جس نے مجھے پیدا آپ کو اور مجھے کیا، کائنات کو پیدا کیا، یہ اس کا فضل خاص ہے کہ اس نے میری بات میں کوئی اثر رکھا ہے، کوئی دو چار آدمی میری بات مانتے ہیں، سمجھتے ہیں، ورنہ مجھے کوئی علم کا دعویٰ نہیں ہے، میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں کہ اسے میں کوئی اپنی کمال سمجھوں، یہ میرے مالک کا کمال ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ اس مشت خاک کو جس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کسی قابل نہیں ہے، اس کو اس قابل بنایا کہ بڑے بڑے قابل لوگ انگشت بدندہ ہو جاتے ہیں، اس قابل بنایا، میں کسی قابل نہیں ہوں، تو یہ اس کا کرم ہے جو آپ کے دلوں تک اور ہر باشعور اور ہر وحدت پرست، واحد پرست، وحدت پرست، اللہ پرست، حق پرست، حق مست کے دل میں یہ بات انشاءاللہ اترتی ہے، اور جو ہمارے آنکھوں میں شرک اور بدعت کی دبیز پٹیاں بندھی ہوئی ہیں کہ ہم نے بعض انسانوں کو، بعض ایسی چیزوں کو جو ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں اور ہم ان کے شب و روز سے بھی واقف ہیں، ان کے ساتھ ہم وہ تصورات وابستہ کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ہمیں کرنے چاہیے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ اس شرک سے ہمیں بچائے، اور یہی تعلیم ہمارے بزرگوں نے دی، اولیاء اللہ نے دی، لیکن ہمیں وہ موحد بھی نہ بنائے کہ وہ توحید جس میں رسول اللہ کی گستاخی ہو، ہمیں وہ توحید بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس توحید سے بھی اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ ہم سے وہ توحید کہلوائے جو کملی والے نے خود بیان فرمائی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کا نیاز مند رکھے، ان کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق دے جن اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو اللہ نے خود عزت دی ہے، خود عزت دی ہے۔ اللہ نے جن کو عزت دی ہے، ہم کون ہیں ان کی بے عزتی کرنے والے؟ جو اللہ کی عزت دی ہوئی لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں، وہ خود بے عزت اور ذلیل ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ بس تجربہ کر دیم ترین دیر مکافات، با درد کشاں ہر کے در افتاد بر افتاد۔ تو اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے، جس کا قرآن میں ذکر ہوا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ اتنا بخیل بھی نہ کرے کہ عام ضرورت کی بھی چیزوں کو بھی ہم اپنے محلے والوں، مسلمان بھائیوں، انسانوں کو دینے سے گریز کریں، اور نماز پڑھیں تو ریا کی کریں، کوئی کام کریں، کوئی عمل کریں اس میں ریاکاری ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ریا سے بچائے۔ سارے حضرات اپنی حاجتیں ذہن میں رکھ کر قاضی الحاجات کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اپنے